وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین، حضرات، محترم بزرگوں، الحمدللہ پچھلے سالاں دی طرح اس سال بھی تہاڈی اس مسجد اندر تراویح دی نماز اندر اللہ دا پاک کلام قرآن مجید سنایا گیا، تساں سنیا۔ اللہ سننا سنانا دعا فریقاں دا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور رب ذوالجلال اس نو دعا جہانا اندر کامیابی دا ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک دا یہ مبارک مہینہ جو اختتام نو جا پہنچیا، اگلا سال پتہ نہیں کون زندہ ہو سی کون زندہ نہ ہو سی۔ کتنے مسلمان ہیں جڑے پچھلے رمضان اندر زندہ ہیں اور اس رمضان اندر دنیا تو وہ جا چکے۔
اللہ تمام مسلمان جڑے فوت ہوئے تمام مسلمانوں دے گناہ نو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال انہوں جنت دی نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ تو رمضان دا یہ مبارک مہینہ آیا اور جا رہا، قسمت والے لوگ جنہوں اللہ جل جلالہ نے اس ماہ مبارک کا احترام اور روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، صدقے خیرات، تلاوتاں، ذکر اذکار کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ انہاں دی ہر قسم دی عبادات نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ کچھ باتاں میں قرآن مجید دے متعلق عرض کرسا اور کچھ چیزاں رمضان دے متعلق، اور آخر اندر سورہ شعراء 19واں پارہ، سورہ شعراء دے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ترائے سوال جڑے انہاں اپنے والد اور اپنی قوم دے کول فرمائے، انہاں ترائے سوالاں دا میں تذکرہ کرسا، اس بعد دعا ہوئے سی اپنے بیان نو میں مکمل کر دے سا۔ کچھ چیزاں قرآن دے بارے اور کچھ روزے دے بارے، اور اخیر اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے انہاں ترائے سوالاں دا تذکرہ جو انہوں نے اپنی قوم دے کول اور والد دے کول فرمائے۔ قرآن مجید اللہ انہاں سوالاں نو ذکر فرمایا۔ بس یہ خلاصہ اور نچوڑ اسی میرے بیان دا، اللہ منو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال تانوں سننے اور سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک جڑا ساری دنیا دے مسلمانوں نے تراویح دے اندر اپنے اپنے مقام اتے اپنی اپنی مسجداں اندر حفاظ کرام دے کول سنیا، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، معمولی کتاب نہیں ہے، ساری آسمانی کتاباں دی سردار ہے۔ پہلے جتنی آسمانی کتاباں آئیاں، تورات سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اتے آئی، اور تورات کا آغاز کرنے واسطے اللہ نے 4000 پیغمبر بنی اسرائیل دے مبعوث فرمائے۔ انجیل سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتے آئی، زبور سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام اتے آئی، ابراہیم علیہ السلام اتے صحیفے آئے، باقی انبیاء اتے آسمانی وحی آدھی رہی۔ جتنی آسمانی کتاباں آئیاں، قرآن پاک ساری آسمانی کتاباں دی سردار کتاب ہے، اور رب ذوالجلال اس کتاب نو سارے نبیاں دے سردار، ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتے نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر دی رات اندر اللہ جل جلالہ نے سارا قرآن پاک الحمد لے کے والناس تک سارا قرآن مجید لیلۃ القدر دی رات اندر لوح محفوظ تو اٹھایا، اور جڑا تلوہ آسمان ہے جس نو اسا آسمانی دنیا آکھدے ہاں، اللہ نے اس آسمانی دنیا اندر بیت العزہ دے اندر سارا قرآن لوح محفوظ تو چاہ کے بیت العزہ دے اندر آ کے رکھ دیتا۔ کیوں کیتا؟ رب ذوالجلال آسمان دے فرشتیاں نو اطلاع دینا چاہتا جو ساری آسمانی کتاباں دی سردار، سب تو افضل نبی اور سب تو افضل امت دی ہدایت واسطے
نازل کرنے واسطے میں اس کتاب نو انہاں دے قریب لے آیا۔ جیسے حضور سارے نبیاں دے سردار، سارے نبیاں تو افضل تے اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ساری امتوں تو اعلیٰ اور افضل۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے بیت العزہ دے وچوں قرآن مجید اٹھایا اور تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ نبوی دور دے اندر آپ دی عمر 63 سال، 40 سال دی آپ دی عمر ہوئی، اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا اور 63 سال عمر ہوئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ گویا آپ دی نبوت دی عمر جڑی ہے وہ 23 سال بن دیئے۔ 23 سالہ نبوی دور دے اندر اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بیت العزہ چو اٹھایا اور سونے نبی دے مبارک دل تے اس نو نازل فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جڑے ویلے قرآن پاک لے کے آندے آنا، جبریل رسول اللہ دے سامنے پڑھتے آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل دے نال نال جلدی جلدی پڑھتے آنا، قرآن دا کوئی حرف رہ نہ جائے، سارا میں محفوظ کر لیوا، یاد کر لیوا، کوئی رہ نہ جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا محبوب لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ، زبان نو جلدی جلدی حرکت نہ دیوگا، خاموشی نال سنوا، ان علینا جمع ہوا تو آدھے مبارک سینے اندر اس قرآن نو جمع کرنا میں اللہ دی ذمہ داری، میں آپ جمع کرسا، اور جمع کرنے دے بعد ثم ان علینا بیانا، پھر تو آدھی مبارک زبان چونگا یہ قرآن پاک بیان کروانا بھی میری ذمہ داری ہے، قرآن تو آدھی سینے محفوظ کرنا بھی میری اپنی ذمہ داری، تو آدھی زبان چونگا قرآن مجید بیان کرنا بھی میری ذمہ داری۔ گویا اللہ آسمان دنیا تو قرآن چاہیا تے اپنے محبوب پیغمبر دے مبارک سینے اندر اس نو جمع کی، اس نو یاد کرنا ساری چیز نو کتوں چلیا لوح محفوظ چو، اور لوح محفوظ چو قرآن چاہ کے اللہ بیت العزہ دے اندر اس طلب آسمان ہوتے اللہ نے سارا قرآن لیلۃ القدر دی رات اندر جمع کر دیتا، پھر اتھوں چاہیا اور جبریل علیہ السلام نے اسنو لے کے اللہ دے سونے نبی دے مبارک دل تے اتاریا۔ ہر سال جلے رمضان دا مہینہ آوے جبریل آسمان تو آنا آئی اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اس قرآن دا دور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کردہ، جبریل سنے دا آئی، رسول اللہ سن دے آنا، رسول اللہ سنے دے آنا، جبریل علیہ السلام سن دے آنا، جیویں حافظ تے سامے آپس اندر دور کر دین، ایک سنے دا دوسرا سن دا بعد وہ سنے دا تے وہ سن دا، انہی ہار جبریل علیہ السلام آ کے اللہ دے سنے نبی دے نال دور کر دا ہے۔ قرآن دا نزول جلے مکمل ہو گیا، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، قرآن دا دور شروع کیتا، والناس تے مکمل ہویا، مکمل کرنے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دور کر لیوا، آپ نے فرمایا ہاں دوبارہ دور کر لینے، دوبارہ شروع ہویا، پھر الحمد شروع کیتا، والناس تایا دوبارہ دور مکمل کیتا، اور مکمل کر کے حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے، رسول اللہ آئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے انج لگدا جو میری موت دا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ بیٹی میں نے انج لگدا میری موت دا وقت کیا آ گیا؟ قریب آ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیسے محسوس فرمایا دے؟ آپ نے فرمایا جبریل ہر سال آ کے رمضان دے اندر قرآن مجید دا ایک دفعہ دور کردہ آئی، اس سال آیا تے 2 دور کر گیا، میں لگدا اتنی بس میری موت دا وقت قریب آ گیا، چنانچہ بعد اندر اگلے رمضان تو پہلے تو آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا تو تشریف لے گئے۔ تو اللہ نے قرآن پاک لوح محفوظ تو چایا، بیت العزہ دے اندر آیا، بیت العزہ تو اٹھایا،
اللہ دے سونے نبی دے مبارک سینے چ آیا، اللہ دے نبی نے بیان فرمایا، آپ دے مبارک سینے چو نکلیا، حضرت ابو بکر دے سینے چ آیا، حضرت عمر دے سینے چ آیا، حضرت عثمان دے سینے چ آیا، حضرت علی دے سینے چ آیا، طلحہ زبیر دے سینے چ آیا، صحابہ دے سینے چو نکلیا، تابعین دے سینے چ آیا، تابعین دے سینے چو نکلیا، ائمہ اربعہ دے سینے دے اندر آیا، امام ابو حنیفہ دے سینے اندر، امام شافعی رحمہ اللہ دے سینے اندر، امام مالک دے سینے اندر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے سینے اندر، انہاں دے سینے چو نکلیا، محدثین دے سینے اندر آیا، امام بخاری دے سینے اندر، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، انہاں دے سینے اندر آیا، منتقل ہوندیا جس زمانے اندر تو تے میں اس زمانے اندر دنیا دے اندر جتنے حفاظ ہیں نا یہ قرآن منتقل ہوندیا انہاں دے سینے اندر آ پہنچے، پھر انہاں دے سینے چونکہ منتقل ہو سی آئندہ نسلوں دے سینے اندر قیامت آوے سی اور قرآن پاک اسی طرح محفوظ رہا۔ اللہ نے جڑا اعلان فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قرآن پاک نور نازل بھی میں اللہ فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قیامت تک قرآن دی حفاظت بھی میں اللہ نے خود کرنی ہے۔ اللہ نے حفاظت کا ذریعہ اور سبب حفاظ کرام نو بنایا، انہاں دے مبارک سینے نو اللہ نے چنیا تو انہاں دے سینے اندر قرآن الحمد لے کے والناس تک محفوظ کر۔ مبارک نے سینے، قسمت والے نے سینے، جنہاں سینے دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ ہے۔ قسمت والے نو ماں باپ جڑے اپنی اولاد نو اللہ دا قرآن پڑھے دیں، بعض پڑھن والے ایسے پڑھ دیں، یہ ہونی پہلے قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، میرے بیان تو پہلے قرآن مجید دی خدا دی قسم بڑا لطف آ رہے ہیں، بہت ہی مزہ آ رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہوا انہاں دی زبان اندر اور زیادہ تاثیر پیدا فرمائے۔ بعض پڑھن والے قرآن دی تلاوت کرن والے اللہ نے انہاں دی زبانہ دے اندر بڑا لطف رکھیا، بڑا مزہ رکھیا، بڑا مٹھاس رکھیا۔ قسمت والے نو ماں باپ جڑے اپنی اولاد نو قرآن حفظ کروے دیں، یاد کروے دیں، انسان دے مرن دے بعد سب تو بڑا صدقہ جاریہ اودی نیک تے صالح اولاد۔ حدیث چایا بندہ جلے مر ویدا اللہ انہوں ثواب پچھو پہنچیں گا، بندہ پوچھ دا یا اللہ یہ ثواب کدوں آ رہا، میں اتنی نیکی کا کوئی نہ چھوڑ آیا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا بے دعائے ولدک الصالح، نیک اولاد جڑی دنیا تے چھوڑ آیا، دنیا تے وہ نیکی کر رہی ہے تے انہاں دا ثواب میں تیری روح پہنچا رہی ہاں۔ ہر سال رمضان آسی تو حافظ دے ماں باپ دنیا تو چلے ہوئے سے نا یہ مسلح تے کھڑے ہو کے رمضان دے مہینے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر سی، اللہ اس دے ماں باپ دی مبارک منہ ہوتے رحمتاں دی بارش نازل کرنی شروع فرما دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ دا فضل ہے، اللہ جنوں چاہندا عطا فرمائے۔ بعض نو دنیا دا لالچ ہویا، دنیا کماون واسطے دنیا دی دولت واسطے اولاد نو دنیا دی تعلیماں دتیاں، بڑیاں بڑیاں تعلیماں دتیاں، اولاد دی مرضی آوے تو بوڑھے ماں باپ دی خدمت کر دے تے مرضی نہ آوے دنیا دی تعلیم دا ہی اثر ہے۔ وہ آدھا ابا بچے حقدہ پیا میں اس کمرے سو دئی نہ، لیکن خدا دی قسم دینی مدرسے اندر پڑھنے والا بچہ وہ بالا والا ہوئے سی، اولاد والا ہوئے سی، تو بڑھڑا ہوئے سے وہ تینوں اٹھے سی، تیریاں پیشابہ صاف کر سی۔ اس تعلیم دی یہ تاثیر ہے جو ماں باپ دی خدمت دے اندر اللہ نے منو جنت عطا فرماونی، جس جنت دی لالچ دی وجہ نال وہ تیریاں خدمتاں کردا تے نال اس نو پتہ جو جڑا قرآن میرے سینے اندر ہے، اس قرآن مجید اندر اللہ نے ماں باپ دی خدمت دا حکم فرمایا۔ دنیا دی تعلیم تا خود غرضی سے کہہ دی اور دولت دی کماون دا ایک ذریعہ ہنارے
کہ کوئی ڈاکٹری دا ہنر آ گیا لٹ لیا پیسے اور رات دی ڈاکٹر ہے اس کو معزز طبقہ سمجھا ہوئے لیکن سب تو زیادہ لٹ دے ہی ہے حکیم حل مریض داخل رہا مہینہ داخل ہو گیا نہ کوئی فیس آئی نہ گل آئی نہ کت آئی انہوں کو مریض داخل ہوئے 2 دفعہ چکر لائیں 2 دفعہ فیس 3 دفعہ کمرے آون نمستے ہاتھی نہ رکھیں 3 دفعہ فیس یہ نہیں دیکھنا یہ مریض پیسے کہیں پر منگ کے لے آیا ادھارے لے آیا کتنے لے کے آیا کس نال انہوں غلط نہیں ہے انہوں نے یہ آگاہ دے پیسہ ساڈی جیب وچ آ یہ دنیا دی تعلیم دا اثر ہے یہ ہنر ہے کہیں کو انجینئرنگ دا ہنر آ گیا کسی کو ڈاکٹری دا ہنر آ گیا اصلی تعلیم ہوئے جیڑی اللہ رسول دی پہچان کروائے آخرت دی پہچان کروائے قیامت دی پہچان کروائے دین علی علم قرآن علی علم دنیا چی باعث رحمت قبر اندری باعث رحمت اور آخرت اندری باعث رحمت بہرحال انہا حفاظ کرام دا قرآن مجید ساری دنیا اندر جو سنا رہے اللہ اس نے قبول فرمائے جیڑی صورت میں پڑھی ہے تو علیہ سامنے اس صورت اندر اللہ نے اسے چیز کا تذکرہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ رب ذوالجلال نے فرمایا اے قرآن کا کریم دی تلاوت کرنا لا بندہ قرآن مجید دی تلاوت نو سننا لا بندہ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن کریم نو میں شان علی رات نازل فرمایا قدر علی رات اندر نازل فرمایا مرتبے علی رات اندر نازل فرمایا دوبارہ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اے مخاطب تینو کے پتا او قدر علی رات کے دے شان علی ہے کہ دے مرتبے علی ہے جڑی رات دے اندر ایک قرآن کریم میں نازل کیتا یا اللہ آپ ہی بیان فرماؤ رب ذوالجلال نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر یہ جی شان علی ہے اگر کوئی بندہ 1000 مہینہ عبادت کردہ رہے اتنا 1000 مہینہ عبادت کردہ رہے 1000 مہینے دے 83 سال تے 4 مہینے بڑھے اتنی ساری عماری نہیں اگر کوئی بندہ 70-80 تے پہنچ جائے لاغے روے گا بستر تے لیٹ ہوئے گا آپ بیٹھ نہیں سکتا کروٹ نہیں بدل سکتا لاغے روے گا اتنی عمر بہت لمبی عمر ہے 83 سال اگر کوئی بندہ رات دن اللہ دی عبادت کردہ رہے 1000 مہینہ عبادت کرے اس عبادت میں اللہ دا جتنا قرب تے نیر اس نو حاصل ہو سی 1000 مہینے دی عبادت کے ریاضت دے بعد لیلۃ القدر دی کے رات اندر اللہ اس نے اتنا قرب عطا فرمانے گا اتنا تیزینات کہ جی تیزینات اے مسلمان یہ اللہ دی خاص رحمت ہے اس امت ہوتے لیکن اس امت نے لیلۃ القدر دی بھی قدر نہیں کہتے رمضان میں آراتا آیا آخری اشرا آیا آخری ڈاک آیا گپوں کے اندر بیٹھے گزار چھوڑیا اور حاصل مالا کا اندر گزار چھوڑیا حالانکہ ان آراتا دے اندر انسان اللہ دی عبادت کریا سونے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کم عبادت آئی صحابہ نو تبلیغ کرنا دین دیا گلہ کرنا آپ دا اٹھنا بہنا سونا جاگنا ہر کم عبادت آئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سارے کم عبادت آگیا لیکن اللہ فرمائدہ میرا سونا محبوب جن ویلے اجتماعی کمہ تو فارغ ہو جاؤ تبلیغ تو فارغ ہو جاؤ بیان تو فارغ ہو جاؤ علیحدگی دے اندر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارِغَبْ میرا پیغمبر علیحدگی دے اندر میری اتنی عبادت کیتی کر جو عبادت کر دیا اپنے آپ نو تھکا
حضور نے اس اتنے عمل کی. آپ ساری رات نفل پڑھ دیا, پیروں دے اندر ورم آ گیا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو دیا اگلیاں پچھلیاں ختمات فرما دیتیاں, اتنی عبادت کیوں کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اس اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا جس بڑی اگلیاں پچھلیاں خطاواں معاف کیتیاں تے مینوں ایڈا شان تے مقام دتا. حضور تا ساری رات علیحدہ نفل پڑھے, اسا نماز دے نال علیحدہ نفل ہی نہ پڑھ دے, اور رمضان دی مبارک راتاں اندر گپاں کر دیا, ہاسے مذاق کر دیا, اڈو بڑی دی باتاں کر دیا. یہ مبارک گھڑیاں اسا گزار دیا. ہو سکتا آج رمضان دی آخری رات ہوئے تے آخری رات بھی بڑی مبارک. میرا مسلمان بھائی, آخری رات بھی بڑی مبارک رات ہے. اللہ دے سونے نبی نے فرمایا جڑے ویلے رمضان دے آخری رات آتی ہے, اس آخری رات دے اندر اللہ میری امت دے گناہ نو معاف کردا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اہیا لیلۃ القدر, کیا یہ لیلۃ القدر دی رات ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, لیلۃ القدر دی رات نہیں ہوتی. وجہ یہ کام کرنے والا انسان, مزدوری کرنے والا انسان جڑے ویلے مزدوری تو فارغ ہو وجے وہ اس گل کا حقدار بنے گا این یوفا اجرہ, جو اس نو خدا اجر تے مزدوری دے دیتی جائے. جنہاں لوگاں سارا مہینہ محنت کیتے, دن دے اندر روزے رکھے, رات نو تراویح پڑھیاں اور قرآن دی تلاوت کیتیاں, وہ حقدار ہو گئے جو اس رات دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر و ثواب عطا فرما. یہ انعام والی رات اللہ سانو یہ انعام عطا فرمائے. خداوند کریم رمضان دی رحمتہ دے برکات سانو کثیر حصہ عطا فرمائے. مسلمانوں, یہ رات بھی اللہ جل جلالہ دی ذات کول منگل والی رات ہے. اللہ کو گڑا کے منگو, آجزیاں ان کے ساریاں نال منگو. اللہ نے اس امت نو کئی چیزاں دیتیاں. رمضان دا مہینہ لتا, یہ اس امت دی خصوصیت, اور روزیاں نو ایک مہینے اندر جمع فرمایا تے بڑا ثواب دا وڈا دیتا. رمضان اندر ایک نفل پڑھیا فرضاں دے برابر ثواب, ایک فرض پڑھیا 70 فرضاں دے برابر ثواب. رمضان دا مہینہ دیتا اور لیلۃ القدر دی رات دیتی, اعتکاف والی عبادت دیتی. اللہ نے کتنی نعمتاں مالا مال فرمایا تے غافل ہو انسان جڑا انہاں مبارک گھڑیاں نو وی انہیں گزار دے. جہے ویلے لوگ غریب حال اس ویلے انہاں راتاں دی قدر کر دیا. جنہاں دا پیسہ آیا, دولت آئیے, آسائش آئیے, لوگ تراویح اتے بھی نہیں آتے اور انہاں راتاں دی برکات نو سمجھتے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رحمتہ اور برکتہ تو محروم گیا, اتنے سمجھو وہ ہر قسم دی خیر و برکت تو محروم. اللہ سانو کثیر حصہ عطا فرما. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ نے یہ دعا تعلیم فرمائی جو لیلۃ القدر دی رات اندر عائشہ یہ دعا منگنی ہے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہر مسلمان مرد عورت رمضان دی ہر رات منگدا رہے. ہو سکتا آخری رات ہوئے, اس رات ایک سارے مسلمان منگ لو یا اللہ لیلۃ القدر دی برکات چنا سانو بس کثیر اور کاکواب نے حصہ عطا فرما. تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینہ. اگر کوئی بندہ عبادت کردا رہا تو 1000 مہینے دی عبادت کے بعد اس نو جڑا اللہ دا قرب جا کے حاصل ہو سی. لیلۃ القدر دی رات اندر اللہ یہ تاثیر رکھی ہے جو اس سے ہک کے رات دی عبادت نال اللہ اس نو 1000 مہینے تو زیادہ قرب عطا فرمائے. اور جڑے ویلے یہ رات آندی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا, فرمایا جبریل اور باقی فرشتے زمین اتے اتر آنے, زمین دا کونا کونا چپا چپا
کریا کریا چھاپ مار دے. جس مقام تے کوئی بندہ مرد یا عورت اللہ دی عبادت اندر لگا ہوا، چاہے مسجد اندر ہے، گھر اندر ہے، اپنی بیٹھک اندر ہے، ذکر اذکار کر رہا، نوافل پڑھ رہا، تلاوت کر رہا، عبادت جس طرح بھی لگا ہوا، اللہ دے نوری ملائکہ باقاعدہ ہونا واسطے دعا کر دین، یا اللہ انہاں دی عبادت نو قبول فرماوے، یا اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں نازل فرماوے. اوے نیکاں بندیاں کو لانا جی استاد جی دعا کرو، حاجی صاحب دعا کرو، تساں نیک آدمیوں میرے واسطے دعا کرو. فرشتے جنہاں دے اندر گناہ دا تصور ہی نہیں ہے، گناہ دا خیال ہی نہیں ہے، یہ نوری ملائکہ اس رات دے اندر لیلۃ القدر دی رات اندر ہر اس مسلمان واسطے جڑا اللہ دی عبادت اندر لگا ہوا اس واسطے دعا کر دے. یا اللہ انہاں دی عبادتاں نو، انہاں دی ریاضتاں نو، انہاں دی محنتاں نو قبول فرما اور انہاں تے اپنی رحمتاں نازل فرما. کتنی عظیم رات، فرشتیاں دیاں دعاواں، نوری ملائکہ دیاں دعاواں، وہ دعاواں کر کے ساری رات سلام علیہ حتی مطلع الفجر، ساری رات وہ فرشتے دعاواں کر دے رہے، طلوع فجر ہوندی ہے اتنے تک یہ سلسلہ جاری رہتا. وہ دے بعد وہ فرشتے واپس ویندے. ہر سال رمضان دے اندر لیلۃ القدر دی رات نو فرشتے آ کے زمین اتے چکر لا کے اس رات اندر عبادت کرنے والے واسطے دعاواں. یہ چیزاں قرآن دے متعلق لیلۃ القدر دے متعلق میں عرض کیتیاں. ایک حدیث میں رمضان دے متعلق عرض کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم جتنی نیکیاں کر رہی ہے اللہ نے ہر نیکی دے ثواب دی حد متعین فرما دیتی ہے اور فرشتے دی ڈیوٹیاں لا دیتیاں. ادا اتنا ثواب دیونا، اس نیکی دا اتنا ثواب دیونا، ڈیوٹیاں لگ گئیاں. بعض نیکیاں ایسیاں جو ایک دے بدلے اللہ 10 نیکیاں دا ثواب دینا، بعض ایسیاں ایک دے بدلے اللہ 700 دے برابر ثواب دینا، تے بعض ایسیاں ایک دے بدلے اللہ 1400 کر کے ثواب عطا فرمائے. یہ نیکیاں دا ثواب واج گھاٹ اللہ نے حد متعین فرما دیتی ہے. ساری نیکیاں جتنی قسم دی نیکیاں کوئی کر رہا، حج کر رہا، نماز پڑھ رہا، تلاوت کر رہا، صدقہ کر رہا، خیرات کر رہا، جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں ہر نیکی دی اللہ نے ثواب دی حد مقرر فرمائی ہے سوائے روزے دے. روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس فرضی روزہ ایسی نیکی ہے جس دے ثواب دی اللہ حد دی مقرر دی. نفلی روزے دا ثواب اللہ نے وہ دی حد متعین فرمایا اور احادیث اندر بڑے بڑے ثواب دے کہ ایک نفلی روزہ جڑا رکھدا اللہ اس دے درمیان تے جہنم دی اگ دے درمیان اتنا فاصلہ کر دے گا جتنا آسمان تے زمین دے درمیان فاصلہ. ایک نفلی روزے دا، لیکن فرضی روزے دا ثواب اللہ نے متعین نہیں کیتا. رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، روزے دار نے روزہ خالص میری رضا واسطے رکھیا. انا اجزی بہ، روزے دا ثواب میں اللہ آپ عطا فرمائے. میں کسی فرشتے دی ڈیوٹی نہیں لائی، آپ دیونا. کتنا دیونا یہ اللہ دے علم دے اندر ہے. مسلمانوں میں مثال دیوانا، ملک دا صدر، ملک دا وزیر اعظم کسی علاقے دے دورے تے آئے تے اس حلقے اندر آ کے لکھاں دی گرانٹ دا اعلان کر جائے. لوگ اس نو برا بھلا آکھ دے جو دے منہ تے لکھاں دی گرانٹ نہیں ڈھک دے. بادشاہ آئی، وزیر آئی ملک دا، یہ تا عربہ دی گرانٹ علاقے نو دے کے جاویا اپنے منہ دے نال جڑی ڈھکیا اتنا اعلان کرنا آئی. اے مسلمان بادشاہ دے منہ تے لکھاں دی گرانٹاں نہیں ڈھک دیاں، عربہ دے اعلان ڈھک دین تے اللہ جڑا شہنشاہ ہے، بادشاہ دا بادشاہ ہے، اس جڑا ثواب دیونا اللہ نے بھی اپنی شان دے مطابق دیونا. کیا دیونا؟ اپنی شان دے مطابق دیونا. روزے دار نو نہیں دیکھنا
یہ روزے دار حاجی ہے، عام بندہ، غازی ہے، مولوی ہے، گناہگار ہے، نیکوکار ہے، یہ نہیں دیکھنا روزے دے اندر اگر اخلاص ہے تو رب ذوالجلال نے ہر روزے دار نو جڑا ثواب دے جا دیونا اللہ اپنی شان دے مطابق دیونا، تے اللہ اپنی شان دے مطابق جڑا دیونا وہ انسان دے گرن ملے چی نہیں آ سکتا۔ کتنا بڑا ثواب قسمت والے نو بندے جنہوں اللہ رمضان کا روزہ رکھن دی توفیق دیتا، بد نصیب نو بندے جڑے اس ماہ مبارک اندر ہی محروم گئے۔ بعض بدیاں بہانے بنا کے دے 10 سال پہلے 5 سال پہلے ڈاکٹر کو چیک کرایا تے ڈاکٹر آکھے تنو بیماری ہے روزہ نہ رکھے، بس وہ بہانہ بنے آیا 10 سال والا بہانہ ہر سال چلتا پیا، روزے نہیں رکھتا۔ یاد رکھو ہر سال چیک کروائے، دیندار ڈاکٹر کو چیک کروائے جدے دل دے اندر خدا دا خوف ہوئے، ایسا ڈاکٹر جدے دل دے اندر روزے دی اہمیت ہوئے، دین دی اہمیت ہوئے، ہر سال اس کو چیک کروائے۔ اگر واقع روزہ مضر ہے تاک صحت واسطے نقصان دے تاک فدیہ دے، ورنہ انہیں پہلے بھی چیک ہوتے انسان روزے دے قریب ہی نہ آئے۔ یہ شیطان نے دھوکہ لا دیتا، شیطان نتنی شیطان نے تنو اتنی بڑی عبادت کو دور فرما لیتا۔ اجے وقت باقی ہے، یہ بہانے اللہ دے ہاں نہیں چلنے، اللہ بیماریاں دی حیثیت نو بھی جاندا، دلاں دی نیت نو بھی جاندا۔ میرا مسلمان بھائی تنو توبہ دی ترغیب دے رہے ہیں، اجے بھی وقت باقی ہے، اللہ جل جلالہ دے کل توبہ کر لے، معافی مانگ لے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، رمضان اجے باقی ہے، اللہ میں سچے دل نال توبہ کردا تے جڑے روزے رہ گئے میں انہاں دی قضا کرسا۔ قضا سچے دل نال توبہ کر، قضا رکھنی شروع کر، اللہ دی رحمت نال امید رکھ، اللہ دی رحمت یقیناً تینوں سنبھال لے۔ تے جے اتنے وقت گزردا رہا تو وقت تو بے ٹکٹا گڈی تے چڑھ گیا، جی میں کوئی بے ٹکٹا بندہ گڈی تے چڑھ باوے ٹکٹ ہی نہ ہوئے، ایمان والا کسے کو ٹکٹ ہی نہیں ہے، شرکی اندر ایمان اب پہلا ٹکٹ ہے اور نیک اعمال اے راہ دا خرچہ ہے۔ ٹکٹ اگر ہے ایمان ہے موت علی گڈی تے سوار ہو گیا، ایمان تو ہے لیکن اعمال صالح دا خرچہ نہیں ہے، صرف سکی توحید ہوتے اعتماد کر کے بیٹھا ہوا۔ کچھ بندے بھی ذلیل ہونا، خوار ہونا، رب ذوالجلال نے دو قاعدہ قرآن مجید چلائیاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اللہ دی توحید نو منیا عمل صالح کیتے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تا اللہ انہاں نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ صرف خالی سکا ایمان ہویا اعمال نہ ہوئے تا انی آرے جویں کہ درخت دا سکا خود دیا اس اتے شاخہ نہ ہوئے نا پھل پھل نہیں لگدا، پھل پھل تا لگنا جو اعمال علیہ شاخہ بھی ہوئے نا۔ اللہ موعدانو نماز رو لے عزیز زندگی بھی عطا فرمائے۔ کئی موعد ایسے دیکھے توحیدی بن گئے، بس نہ نماز نہ روزہ نہ تراویح، فتوے بڑے ٹھلے ٹھلے ہر بندے ہوتے ہیں، یہ بندہ استری کر کے کپڑے پائی ہوگا لہذا یہ کافر ہو گیا، یہ بندہ ڈنگا ٹوڑنا جا رہا کافر ہو گیا، فتوے بے کے اپنی جگہ ہوتے ہیں، بڑے لیسی اپنے اندر جاتی پا کے نہ دیکھ سی جو میں کیا میری کیا حالت۔ مسلمانوں یہ ماہ مبارک توبہ کا بھی مہینہ، دعا کا بھی مہینہ، دعا بھی کرو اور اللہ کو توبہ بھی کرو۔ بس اخیر دے اندر وہ جڑی تیسری بات میں آکی آئی جو ابراہیم علیہ السلام دے 3 سوال انہاں دا میں تذکرہ کر کے اپنے بیان نو ختم کردہ۔ سورت دا نام سورہ شعراء اور 19واں پارہ اور سورہ شعراء رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 3 سوال ذکر فرمائے جو سوال انہیں اپنی قوم کو کیتے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام دی ملت ہوتے ہیں جڑا اولاد کا ختنہ کرویتے ہیں، حضرت ابراہیم دی سنت اور رسول اللہ دی سنت قربانیاں کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دی سنت رسول اللہ دی سنت اس سمجھ کے کرتے ہیں۔
اسا ملت ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی. تو ابراہیم علیہ السلام دا ہی تذکرہ قرآن نے بہت زیادہ ابراہیم علیہ السلام دے واقعات بیان فرمائے، اور ہر جگہ اندر نیا انداز ہے. یہ سورہ شعراء 19واں پارہ ابراہیم علیہ السلام نے ترائے سوال ہے. ہر مسلمان انہاں سوالانو یاد کر لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ. اللہ فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو، اپنے صحابہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حال سناؤ. یا اللہ کیڑا حال؟ فرمایا وہ حال جڑے انہاں اپنے ابا تے اپنی قوم نو فرمایا ما تعبدون، اللہ نو چھوڑ کے جڑے تسا اے معبود بنا رکھے، جنہاں دی عبادت کر دیو، جنہاں دے چڑھاوے چڑھے دیو، جنہاں دے نا دیاں نظرہ نیازت منتا منوتیاں دے دیو، اور جنہاں نو حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ دیو، انہاں دی کیا حقیقت ہے؟ ما تعبدون، انہاں دی کیا حقیقت ہے؟ کہ آسمانی کتاب دا حکم ہے تو مینوں بھی دسو، یا کہ نبی دا فرمان ہے تو مینوں بھی دسو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو پوچھتے پہن جیدی عبادت کر رہے ہو اللہ نو چھوڑ کے جنو معبود بنایا نے، ما فوق الاسباب جیدی شور پکار کر دے ہو، جیدے نادیاں نیازہ تقسیم کر دے ہو، جیدے جگہ اتے جا کے سجدے کر دے ہو، اور جانور جا کے انہوں دی جگہ تے چھوڑ دے ہو. کیا حقیقت ہے انہاں دے؟ کیا ثبوت ہے انہاں دی عبادت دا؟ کہ آسمانی کتاب اندر اللہ حکم دیتا، یا کہ نبی دا فرمان ہے؟ مینوں بھی دسو. قوم دی طرف کوئی جواب نہ آیا، دلے جواب نہ آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال کی تھا قوم دے کول، قال هل يسمعونكم اذ تدعون. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال پہ کر دین، اے میری قوم یہ جڑے تواڈے معبود ہیں، کیا اے تواڈے معبود جڑے تساں انہاں دی پکار کر دے ہو، کیا اے تواڈیاں پکاراں سن دے؟ آج تو اگر کہیں دی پکار نہ سنیے، کسے بندے انہوں نے آکیا ہاں میں تیریاں پکارا سنیان، تیریاں دعاواں سنیان، تے اللہ دے سامنے میں تیری سفارش کر رہا، کہ ایک بندے نو آکیا ہوئے، کہ ایک بندے دی پکار سنی ہوئے، میرے سامنے پیش کرو کیا اے تیریاں پکارا سن دے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال پہ کر دے. کون سوال فرما رہے؟ وہ اچھی بولو، کون سوال فرما رہے؟ ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے، اللہ تو علاوہ جنہوں معبود بنایا نے، حاجت روا بنایا نے، مشکل کشا بنایا نے، جنہے کل آکی اولاد مگدے ہو، انہیں کل صحت مگدے ہو، رزق برکتہ مگدے ہو، کیا ایک ونیاں پکارا سن دے؟ قوم دی طرفوں کوئی جواب نہ آیا. تو سبھی پوچھیا کرو، اجے دی پکار کر دے ہو، جدی قبر تے گیا بیٹا تے آدھا پیا، اے قبر اللہ فقیر سونا، میری تیرے اگے تے تیری خدا دے اگے کیا اس تنی کدا سنیے؟ کدی بھی سنیے تا دسو. ابراہیم علیہ السلام ایو سوال پہ کر دے. میں حضرت ابراہیم کا بیان سنا رہا، کوئی ناراض نہ ہوئے. ابراہیم اللہ دا نبی ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، اپنی قوم کو سوال کیتا. اللہ نے وہ سوال قرآن مجید اندر انہی پارے دے اندر نازل فرمایا. سوال پہ کر دین، حل یسمعونکم، کیا ہے تمہاری پکار سن دے جنیاں پکارا کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہ آیا. کوئی جواب ہویا تو دے مینا. دوجا سوال کیتا ابراہیم علیہ السلام نے، او ینفعونکم، یا یہ توڑا کوئی نفع کر سکتے؟ دسو جہے توڑے معبود ہیں. اس نے انہوں نے کہنو مربع علاق کیتے ہوئے، جو فلانے معبود نے فلانے مرید نے اتنے مربع علاق کر دیتے، کہنو فیکٹری لا دیتی ہوئے، کہنو ملہ لا دیتی ہوئے، کوئی اور دولت دا ذریعہ بنا دیتا ہوئے، کوئی نفع پہنچایا ہوئے، کوئی ایک بندہ آکے گواہی دے جو میں فلانو پکاریا کہ اس میں نے نفع دیتا. تاوی قوم دے کل کوئی جواب نہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا سوال فرمایا، او یزرون،
یا اے دسو اے قائدہ نقصان کر سکتے قائدہ کوئی نقصان کیتا ہوئے تا وہ دسو یہ ترائے سوال حضرت ابراہیم نے فرمائے اتنے سوال فرمائے پہلا سوال کی آئی کیا ہے تھوڑیاں پھکارا سن دے پہلا سوال کی آئی دوسرا سوال کی آئی کیا تھوڑا نفع کر سکتے تیسرا سوال کی آئی عقیدے دا مسئلہ پکاو اللہ دے بندے کہ تائی محفل باس ہو دوستہ کل باس ہو سنگیہ کل باس ہو انہیں ناکسو بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا یہ سوال ہے دسو تو سبھی غیر اللہ دی عبادت کر دے ہو کیا ہے تھوڑیاں پکارا سن دے دوجا سوال تھوڑا نفع کر سکتے تیجا سوال نقصان کر سکتے قوم کل کوئی جواب نہ بنیا قوم جواب چاہ کر لگی کالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون قوم کیا سنہور اتا پتا کوئی نہیں ہے کئی شاید علم نہیں ہے بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون اسا اپنے باپ دادے نو پایا وہ انتیار کر دے آئے اسا بھی کر دے رہے اسا میں نفع شفع دا سن پتا کوئی نہیں ہے سنن دا سن پتا کوئی نہیں ہے نقصان دا سن پتا کوئی نہیں ہے باپ دادے نو پایا سادے پیو ڈاڑے انتیار کر دے آئے اسا بھی کر رہے ہیں ہر نبی دے مقابلے دے اندر شرک کرنا لی قوم نے ایو جواب دیتا جو اسا باپ دادے نو اسے اتے پایا حود علیہ السلام نے جلے تبلیغ فرمائی قوم نے کیا اتلہانا انترک ما یعبد آباؤنا اے حود علیہ السلام تو سانو انہاں دی عبادت کو ہٹاونا چاہنا جیدی عبادت سارے باپ دادے کر دے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ شروع کی تھی قوم آکر لگی حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا اسا اپنے باپ دادے دا طریقہ نہیں چھوڑنا یہ گل حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قوم پہ یاد دیئے سانو دلیلہ دا کوئی پتہ نہیں باپ دادے نو پایا وہ انتیار کر دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقت میرا اعلان سنو ان لہم عدو الا رب العالمین میں تو دے معبودہ تو بریا میں نہ دی عبادتہ نہ کردہ میں نہ دے چلاوے نہیں دیوڑے میں نہ دیا پکارا نہیں کرنیا میں نہ دے سجدے نہیں کرنے میں تو رب العالمین دا پجاری میں رب العالمین دا پجاریاں میں انہوں دا پجارینا قومہ کیا اچھا رب العالمین دا تعارف کرواؤ اگلی آیتہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود دا تعارف کروایا رب العالمین دا تعارف کروایا قوم تا اپنے معبودہ دی کوئی صفت بیان نہ کر سکے کوئی کمال بیان نہ کر سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود کے کمالات بیان فرمائے پہلا کمال بیان فرمایا میرا معبود ہوئے اللہ خلقنی جس نے میں نو پیدا فرمایا پیدا معبود ہوئے جس نے میں نو اللہ خلقنی پیدا معبود ہوئے جس میں نو پیدا فرمایا اور جڑا پیدا کرنا لیا وہ معبود ہے وہ عبادت دے لائق ہے جس نے آسمان نو پیدا کیتا زمین نو پیدا کیتا ساری کائنات نو پیدا کیتا روزیاں پیدا کرنا لا ہر شے پیدا کرنا لا جڑا جس نے ولیاں نو پیدا کیتا تے نبیاں نو پیدا ولیاں تے نبیوں نو بھی پیدا کہے کیتا شہیدہ نو پیدا کہے کیتا عبادت دے لائق ہوئے جڑا پیدا کرنا لا سورہ یاسین دا شہید جدی شہادت اتے قرآن دیا مورا لگیا ہویا پکا تے سچا شہید جدی شہادت دی گوایا اللہ دے قرآن نے رتیا اپنی قوم نو وہ بھی بیان کر دے آکھدا 23 سپارہ تے پہلی آیت 23 سپارے دی وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي اے میری قوم میں اس ذات دی عبادت کیوں نہ کرا جڑی ذات میں نو پیدا کرنا لی میں نو کیا کرنا لیے پیدا کرنا لیے اے لوگوں عبادت دے لائق ہوئے جڑا پیدا کرنا لا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دا تعارف کروا رہے فرمایا میرا رب ہوئے جس نے میں نو پیدا کیتا دوسری صفت الذی یطعمنی تے کھاون دیا قسم دیا نعمتہ میں حضرت ابراہیم نو میرا اللہ عطا فرما رہا جس میں نو پیدا کیتا ایک کھاون والی نعمتہ بھی وہ اللہ عطا فرما رہا اور تو سامسو
یہ کیلے، فروٹ، انار، سیب، خربوزہ، تربوز، خرمانی، یہ نعمتاں کون پیدا پیا کردا؟ کون دے گا پیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گل پہ فرمے دین الذی یطعمنی، میرا معبود ہوئے جڑا منو کھلا رہا، ویسکین تے منو پلا رہا، منو پیون واسطے کئی قسم دے مشروبات دے رہا، شہد جیسی میٹھی چیز دے رہا، دودھ جیسی پیاری چیز دے رہا، اور کئی قسم دے مشروبات منو عطا فرما رہا۔ میرا معبود ہوئے میں اس دا پجاری ہاں جڑا مینوں پیدا کرن والا، جڑا مینوں کھاون دی چیزاں دیون والا، جڑا مینوں پیون دی چیزاں دیون والا۔ تے اگر کدی زندگی دے اندر میں بیمار ہو جا، یہ حضرت ابراہیم پہ فرمائے دین اگر کدی زندگی دے اندر میں بیمار ہو جا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری دے اندر میں ابراہیم پیغمبر نو شفا بھی میرا اللہ عطا فرمائے۔ مبارک ہوئے توانو، اللہ نے توانو وہ عقیدہ عطا فرمایا جڑا حضرت ابراہیم علیہ عقیدہ۔ دسو توانا پیدا کرنا لا کون ہے؟ توانو کھاون دی چیزاں کون دے رہا؟ پیون دی چیزاں کون دے رہا؟ جلے بیمار ہو دیو صحت کون دے دا؟ اللہ دے دا۔ مبارک ہوئے نبیاں علیہ عقیدہ، ولیاں علیہ عقیدہ، قرآن علیہ عقیدہ، یہ توحید دا عقیدہ۔ قرآن مجید نے سب تو زیادہ بیان عقیدہ توحید نو بیان کیتا۔ سب تو بڑا مسئلہ قرآن دا بیان توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی توحید، لا الہ الا اللہ یہ عنوان ہے۔ جیسے اخبار دی موٹی سرخی ہوتی ہے اور تلے تشریح ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ عنوان ہے، قرآن علیہ سارا دی تشریح ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس مختصر جے بیان اندر عقیدے دا مسئلہ، ایمان دا مسئلہ اللہ نے قرآن دے ذریعے اس امت نو سمجھایا۔ دعا کرو اللہ توحید علیہ عقیدے اتے قائم رکھے، تو اسے توحید علیہ عقیدے اتے اللہ بہت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جو کچھ بیان کیتا اللہ اس نے اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة باسمك الكريم وبوجهك العظيم اللهم إنا نسألك الجنة باسمك الكريم وبوجهك العظيم اللهم إنا نسألك الجنة باسمك الكريم وبوجهك العظيم یا اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ نو معاف فرما۔ یا اللہ جو عمدن کیتے بھول کے کیتے، یا اللہ سب گناہ نو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا تو بہت ہو گئے، سارے رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، یا اللہ سب دے گناہ نو معاف فرما۔ یا اللہ سب نو جنت الفردوس پر جگہ عطا فرما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہم نقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب
حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. یا اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما. یا اللہ زندگی موت دے فتنیاں تو محفوظ فرما. یا اللہ دجالی فتنیاں تو محفوظ فرما. یا اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما. یا اللہ یہ بوزی مرض اس اندر ساری دنیا دی لپیٹ چھا چکی. یا اللہ دنیا میں اس بیماری تو نجات عطا فرما. یا اللہ حرمین دی رونق کا بحال فرما. یا اللہ حرمین شریفین دی رونق کا بحال فرما. یا اللہ دنیا کے مسلمان رمضان کے مبارک مہینے اندر جتنی تیری عبادت کرتے رہے یا اللہ سب دی عبادتوں قبول فرما. یا اللہ سب دی دعاواں قبول فرما. یا اللہ ہر حاجت مند کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما. یا اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ گناہ تو پاک صاف فرما. یا اللہ آئندہ گناہ تو بچنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ.